پھر اس کائنات کے اندر طرح طرح کی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، اور ان تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں مختلف انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں یوں ہی بنا دیا، یوں ہی پیدا کر دیا، اور کیا تم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور ایک موقع پر فرما دیا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا مقصد بتا رہے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جس نے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے جو میرا خالق اور مالک ہے، جس کے پاس میں لوٹ کر جا رہا ہوں، گویا کہ اس نے زندگی کا حاصل کر لیا، اس کا دل مطمئن ہو گیا، اس کا دل منور ہو گیا۔ اب اس کو کہیں اور جانا نہیں ہے کہ مقصد زندگی اس نے پا لیا۔ اللہ کو پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس نے اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کے علاوہ اور چیزوں میں لگ گیا، ہو سکتا ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے مال بھی مل جائے، نقش بھی مل جائیں، چیزیں بھی مل جائیں، عہدہ بھی مل جائے، کوئی منصب بھی مل جائے، لیکن یہ دل کیسے مطمئن ہوگا؟ دل کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر اور تعلق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کلام پاک میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اللہ کے علاوہ کی زندگی کو گزارو گے، من مانی ہے، خواہشات ہیں، جی چاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اعلان فرما رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے گی، وہ زندگی پریشانی والی ہوگی، وہ زندگی مصیبت والی ہوگی، وہ زندگی تنگ ہو جائے گی۔ مقصد ہماری زندگی کا صرف اور صرف اللہ کو پانا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اس میں۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، عدم سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا اور پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ درمیان میں یہ وقفہ ہے دنیا کی زندگی کا۔ اب دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو پانے کے لیے اعمال نہیں کیے، منمانی کی، جی چاہی پوری کر لی، جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں دنیا میں، اس کی جزا اور سزا تو آخرت میں ہے یقینی، لیکن اس کے اثرات دنیا میں بھی پڑتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے دنیا کے اندر، یہ بس سبب ہمارے اعمال کی آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بہت ساری غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بعض گناہوں پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی پکڑ فرماتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بے حیائی عام ہو جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے،
تو پھر زلزلے بھی عام ہو جاتے ہیں. کہ جو زلزلے آتے ہیں، ہماری تشکیل ہوئی چلی کے اندر سینتیاگو. اب وہاں چوتھی منزل اونچی عمارت تھی، چوتھی منزل پر انہوں نے مسلح بنایا ہوا تھا، ہم وہاں تھے. اب وہ زلزلہ آ گیا، پوری عمارت ہل رہی تھی، ہم بے بس تھے. بس ایک ساتھی ہمارے کراچی کے لیکن وہیں مقیم ہے چلی کے اندر، انہوں نے اذانیں کہنا شروع کر دی زور زور سے، اور ہم بے بس ہیں انتظار میں ہی یہ کب رکے گا. اور اسی سال ہم لاس اینجلیس گئے اور وہاں مغرب کی نماز تھی، تیسری رکعت میں زمین ایسے ہلنے لگی اور ہم بے بس تھے، نماز میں تھے، تیسری رکعت تھی مغرب کی. اور لیکن وہ کیونکہ اتنا خوف طاری ہو گیا، لوگوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، بالکل بے بس، اور اچھی خاصی زمین ہل رہی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جو زلزلے آتے ہیں یہ تو بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف قوموں کے واقعات ہمیں سنا دی، اس امت کو سنا دیے. فلاں قوم آئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو کیسے اللہ نے اس نافرمانی کے نتیجے میں اپنا عذاب نازل کیا. نوح علیہ السلام کی قوم، اب اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب دیا ان پر. شعیب علیہ السلام، انہوں نے تجارت کے اندر، ناپ تول کے اندر فریب، دھوکہ، اس کو عام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیجا اور جس بادل کے ذریعے سے ان پر آگ برسائی گئی. قوم سمود اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی چیخ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے. قوم عاد بہت طاقتور تھے، ایک ہاتھ سے پورا ایک لمبا چوڑا درخت جڑوں سمیت اکھاڑ دیتے تھے، اور وہ یوں کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. لیکن ایک ہفتے کی تیز ہوا اور ایسے ان کو پٹخ پٹخ کر ان کو گرایا، مارا، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ سارے واقعات اللہ نے ہمیں سنا دیے. یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ کی نافرمانی پر ہوا. گناہ ہوتے ہیں اور گناہ تو گناہ ہے. گناہوں کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، سلب ہو جاتی ہیں. گناہوں کی وجہ سے آدمی مزے کی زندگی گزار رہا ہے، خوشحالی میں گزار رہا ہے، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں اور اچانک وہ نعمت اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں. کفران نعمت ہو جاتی ہے، نعمت واپس ہو جاتی ہے. اب حاجی صاحب فرمانے لگے رحمت اللہ علیہ کہ جو اتنا اختلاف ہوا ہے، فرمانیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہم سے گناہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے درمیان سے محبت کو نکال دیا. آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. حاجی صاحب فرمانے لگے ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا اس مہنگائی کو ختم کرو. تو میں سوچنے لگا یہ جس نے لکھا وہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ یوں فرما دیا جس کا مفہوم ہے جب تمہارے درمیان میں بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی اور بد عہدی عام ہو جائے گی، وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تم پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، تمہارے علماء کی قدر نہ کرے. اور فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے پر حاکم ہیں. اور یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے جب ایسے حاکم مسلط کیے جائیں
بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے کہ ان کو برا بھلا کہو، تم اپنے احوال کی خود اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس وقت شر اتنا غالب آ چکا ہے، مجھے ڈر ہے کوئی اللہ کا عمومی عذاب نہ آ جائے۔ جب شر غالب ہو جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی اللہ کا عمومی عذاب آئے اور ہمارے درمیان میں نیک صالح لوگ بھی موجود ہوں تو کیا پھر بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ نیک لوگ موجود ہیں؟ فرمایا ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے تو ڈر ہے کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے۔ ہاں، حشر کے میدان میں نیکوکار برے لوگوں سے جدا ہو جائیں گے۔ گناہ کی وجہ سے پھر یہ تو اجتماعی انفرادی طور سے آدمی جو پریشانی آتی ہے اس پر، اس کا دل جو تنگ ہو جاتا ہے، مشکلات آتی ہیں۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسے حالات آ جائیں ناگواری کے، لیکن وہ اس کے دل کو متاثر نہ کریں، دل مطمئن ہو۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، ایک صاحب نے آ کے ان کو خبر دی جو سمندری جہاز کے ذریعے سے آپ کے تجارتی قافلہ آ رہا تھا، طوفان آ گیا اور آپ کا جہاز بھی اس میں ملوث ہو گیا، متاثر ہو گیا۔ تو بزرگ نے ذرا دل کی طرف یوں جھانکا، پھر کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب نے اطلاع دی طوفان تو آیا تھا لیکن آپ کا تجارتی قافلہ محفوظ رہا۔ پھر انہوں نے اپنے دل کی طرف توجہ ڈالی اور کہا الحمدللہ۔ تو کہنے لگے پہلا الحمدللہ تو سمجھ میں نہیں آیا، دوسرا تو آ گیا، محفوظ ہو گئے، لیکن پہلا الحمدللہ طوفان آ گیا، تجارتی قافلہ تھا سمندر کے راستے سے، آپ نے کہا الحمدللہ۔ کہا میں نے دل پر جھانکا، میرا دل متاثر تو نہیں ہوا، دل نے کتنا اثر لیا؟ دل نے کوئی اثر نہیں لیا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب دوسری خبر آئی، پھر میں نے دل کی طرف جھانکا، دل نے کوئی اثر نہیں لیا، میں نے کہا الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ نے بے سر و سامانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تھا، قسمہ پرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ تھا، فقر اور فاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھا، مشقت۔ حالانکہ اگر چاہتے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، خبر دی، اطلاع دی، آپ چاہیں اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے۔ ایسے نبی گزرے ہیں جن کو نبوت کے ساتھ بادشاہت ملی، یا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بندگی دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد النبیہ کو پسند فرمایا، ملک النبیہ کو پسند نہیں کیا، عبد النبیہ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو اتنا مل جائے، کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اس دین کی خاطر جتنے مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں، حبیب اللہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے اللہ سے مل جاتا۔ زمین اور آسمان کے خزانے قدموں میں رکھے گئے، ان کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، بلکہ آخرت کو ترجیح دی، اور ساری امت کو کیا ترغیب دی؟ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمزدہ رہتے تھے، غم فکر، اور جو جتنا حضور کے قریب تھا۔ ایک صحابی نے فجر کی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مشقت کے فاقے کے اثرات دیکھ لیے، رات کو آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ مٹھی بھر کھجوریں میں آج دن بھر مزدوری کر کے آیا ہوں، اس مزدوری میں میں نے لی ہیں، کمائے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، انہوں نے اندازہ لگا لیا گھر میں فاقے ہیں، تو حضور نے اس سے سوال کیا تم مجھ سے بہت محبت رکھتے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پھر مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انصار مدینہ 12 تھے، جب آئے مینا کے اندر تو انہوں نے عرض کیا ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، ملے گا کیا؟ فرمایا کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مشقت میں، ان کو مارا جا رہا ہے، اور ان کی ماں کو بھی باپ کو بھی ان کو شہید کر دیا، لیکن حضور کیا فرمایا؟ صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ صرف آخرت کے لیے کر رہے تھے، وہ جانتے تھے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ایک صحابی ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھاگے ہوئے؟ احد پہاڑ کی طرف۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ دشمن ہے کہ مجھے احد پہاڑ کی اس جانب جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ نعمان بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے سپہ سالار ہیں، اپنے لشکر سے کہا دیکھو میں 3 دعائیں مانگوں گا، اور میں قسم دیتا ہوں تم لوگ میری دعاؤں پر آمین کہنا۔ کہ پہلی میں تکبیر کہوں گا، اور پہلی تکبیر پر تم لوگ وضو کر لینا، میں دوسری تکبیر کہوں گا، پھر دوسری تکبیر پر ہتھیار باندھ لینا، پھر کہ اب میں دعا مانگ رہا ہوں، سب آمین کہو۔ دعا کیا مانگی انہوں نے؟ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے نعمان کی شہادت کے ساتھ۔ اب لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ جب شمع جلاتے ہیں، شمع جلتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، اور پروانے اس جلتی ہوئی شمع پر گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ،
وہ جو جان دینے کا، جو جلنے کا مزہ ہے، وہ تو پروانہ ہی جانتا ہے. باقی تو صرف دیکھنے والے ہیں، دیکھنے کے پروانہ جل رہا ہے، اس میں جو لذت آ رہی ہے اس پروانے کو، وہ تو وہی واقف ہوتا ہے. جب اللہ کے ساتھ قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مل جاتا ہے، اللہ کے ساتھ انس مل جاتا ہے، پھر آدمی کسی اور طرف نہیں جاتا. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، شعر پڑھا: ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دے دی کہ دل خالی ہو گیا اغیار سے، اس دل میں صرف اللہ ہے. اب یہ دل بھی اللہ نے عجیب بنایا ہے، اس دل کو اللہ نے اپنی تجلی گاہ بنایا ہے، اس دل کو اللہ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے. فرمایا یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا، مومن کا دل ہے یہ اللہ کو سما سکتا ہے. لیکن اگر دل ناپاک ہے، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، فاسد مادہ ہے، دنیا کی محبت، نقشے، چیزیں، دل تو ناپاک ہے. اور اللہ تعالی ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر خامی سے یکسر پاک اور صاف ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. دل گندا ہے، اس گندے دل میں اللہ نہیں آئیں گے. اس دل کو پہلے اللہ کے غیر سے پاک اور صاف کرنا ہوگا، ہر گندگی اس دل سے نکالنی ہوگی. اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، اللہ سے انس، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے. فرما برداری میں دو چیزیں ہیں، کرنے والے کام ہیں، اللہ نے حکم دیا یہ کرو، وہ کرنا ہے. منع کیا ہے یہ چیزیں نہ کرو، ان سے بچنا ہے. بچنے والے کام جو ہیں وہ گناہ ہیں، ان سے بچنا ہے. ہو گئے تو گناہ ہو گیا، اور گناہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. گناہ سے دل میں ظلمت آتی ہے، نورانیت میں، روحانیت میں فرق آ جاتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں ظاہری ہیں، بعض گناہ ایسے باطنی ہیں، بعض گناہ بڑے ہیں، بعض گناہ چھوٹے ہیں، لیکن گناہ تو گناہ ہے. فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے، وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے. نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اور حضرت شیخ نے لکھا ہے گناہ کرتے کرتے یہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں خیر کی رغبت نہیں رہتی. اور ایک گناہ دوسری گناہ کو کھینچتا ہے. جب آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر ایک گناہ دوسری گناہ کو کھینچتا ہے، وہ گناہوں والی زندگی میں دھستا چلا جاتا ہے، دھستا چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہے. اس وقت جتنے حالات ہیں، چاہے اجتماعی ہوں چاہے انفرادی ہوں، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، گناہوں والی زندگی چھوٹ جائے اور اللہ تعالی ہمیں اطاعت اور فرما برداری والی زندگی کی توفیق نصیب فرما دے. یہ راستہ ہے. تبلیغ کے اندر بھی یہی ہے، تعلیم میں بھی یہی ہے، تصنیف میں بھی یہی ہے، تصوف میں بھی یہی ہے.
گناہوں والی زندگی چھوٹ جائے، اور اگر سارے کام بھی ہو رہے ہیں، تبلیغ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تصنیف بھی ہے، تصوف بھی ہے، اور گناہ نہیں چھوٹ رہے، تو یہ اب سوچنا ہوگا کیا مسئلہ ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ اتنا اللہ کا استحضار ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت اتنی نقش ہو جائے، ہر وقت اللہ کا خیال رہے، تب تو آدمی گناہ کو چھوڑ سکے گا۔ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک کتاب دیں گے حشر کے میدان میں، لو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اس کو پڑھو اور اپنا محاسبہ خود کرو۔ اور آدمی جب کتاب پڑھے گا نا، کہے گا یہ عجیب کتاب ہے، اس میں ہر چھوٹی چیز، ہر بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز اس سے چھوٹی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دھیان، استحضار کیسے ہوگا؟ ہر وقت ظاہر اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے دو بہنیں تھیں، چھوٹی سی عمر تھی، ایک چھوٹی ایک بڑی، تو بڑی سے وہ آئے ہوئے تھے مہمان، پوچھنے لگے کہ آپ دونوں میں بڑا یہ ہے، آپ بڑا کون ہے؟ آپ بڑی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی بڑے تو اللہ ہیں، کہنے لگی بڑے تو اللہ ہیں، تربیت کی تھی، بڑے تو اللہ ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے، ایک چور تھا، اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر گیا، ٹریننگ دینی تھی، ساتھ لے کے گیا، پھر اس نے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، بس اتنا کہنا، کوئی آ جائے دیکھ رہا ہے، اتنا کہنا۔ وہاں کھڑا کر دیا اس نے، اندھیرا ہے، اس بچے نے شور مچا، دیکھ رہا ہے، بھاگو، بچے کو لے کر بھاگا ہاتھ پکڑ کے، بھاگتے بھاگتے، بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ دیکھ رہے تھے، اللہ دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کا دھیان آ جائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر رہے ہیں، ان کا قافلہ، ان کی جماعت، ایک چرواہے سے ملے، کہ ایک بکری ذبح کر کے دکھلا دو۔ کہ نہیں، میں تو غلام ہوں، میں مالک نہیں۔ کہ کیا ہے؟ مالک کو کہہ دینا بھیڑیے نے کھا لیا، اتنا ہی کہو گے نا تم۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ آج تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ کا دھیان نہیں آتا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسجد سے بھی باہر نکل گئے، ایک دفعہ بھی خیال تک نہ آیا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، کوئی خیال نہیں۔ حالانکہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی پیدا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت تو بنا ہی لو۔ کوئی چیز میری اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں، دل میں کیا خیالات ہیں اس کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں، اس سے بھی اللہ خوب واقف ہے۔ میرا حال اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے، میں چاہے ظاہری شکل کیسی بنا لوں، اللہ تعالیٰ اندر سے جانتے ہیں۔ اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ حاجی صاحب آخری یعنی 1 سال ہو گیا، پچھلے سال اجتماع میں، اب دوسرا حصہ باقی ہے، جمعرات کو آئے، اس کے بعد تو پھر سیدھا ہسپتال چلے گئے، پھر تو اللہ کی جوار رحمت میں ہی آ گئے تھے۔ تو آخری جملہ یہ، اتنا اللہ اللہ کرو کہ اللہ کا دھیان آ جائے۔ اور یوں فرماتے تھے اتنی دعوت دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اتنی دعوت دو، اتنی دعوت دو کہ یہ دل کا وجدان بن جائے،
دین کے الفاظ بہت قیمتی ہیں، بہت ضروری ہیں، ان کو ہمیں دہرانا پڑے گا بار بار، لیکن صرف الفاظ ہو جائیں، الفاظ ہی رہیں؟ الفاظ تو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا کال سے کال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں، بہت اچھی تقریر ہے، بہترین، وہ صرف تقریر ہے۔ ایک فلاسفر گزرا انگریزوں کا، برنارڈ شاہ، اس نے لکھا ہے اسلام تو سب صرف کتابوں میں ہے، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو، اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام پر، مختلف عنوانوں پر، مضمونوں پر، لیکن جو عمل کرنے والے تھے اس نے کہا وہ تو قبر میں پہنچ گئے۔ آج الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری الفاظ، قیمتی ہیں، اہم ہیں، لیکن اسی پر مطمئن ہو جائے اور اکتفا کر لیں، دین کے الفاظ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہم سند دیتے ہیں، الفاظ پر سند دیتے ہیں، الفاظ یاد ہو گئے، حدیث قرآن کا ہمارے زمانے میں تو سند ملتی تھی، یہ سارا اس پر یہ عامل بن گیا ہے، اس پر سند ملتی تھی، یہ اس کے اندر آ گئی۔ مولانا عمر پالپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو نقوش میں ہے وہ نفوس میں آ جائے، جو لکھا ہوا ہے وہ انسانوں کی زندگی سے ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے ہم بولیں گے، شروع میں تو بولنا ہی ہے، ہم باتیں کریں گے، لیکن کب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ دل تو خالی ہے۔ ہم اللہ کا ذکر یہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دھیان تو ہے ہی نہیں، یہ کب تک ایسا رہے گا؟ کب تک اسی طرح سے چلتے رہیں گے؟ وہ تو اکرمہ رضی اللہ تعالی قرآن کھولتے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے۔ نماز میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر گھس گیا ران میں، بڑی تکلیف، نہ نکال سکے، آپس میں ساتھیوں نے مشورہ کیا نماز میں مشغول ہو جائیں گے پھر نکال دیں گے۔ چنانچہ جب نماز میں مشغول ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے، مجمع دیکھا آس پاس، پوچھا کیا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ کہ وہ تو نکال بھی دیا۔ قسم کھا کر کہنے لگے مجھے یہ بھی پتہ نہ چلا میرے بدن کو کب ہاتھ لگایا تھا۔ ان کی نمازیں ایسی تھیں، مشغول ہو جاتے اللہ کے اندر، صرف اللہ ہوتے اور وہ ہوتی، اور اللہ یہی فرما رہے ہم سے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رخ ہو صرف اللہ کی طرف، رخ اللہ سے ہٹنے نہ پائے۔ سب سے بڑی رکاوٹ میرے اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور قوت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ یہ دنیا ہے، اس لیے ایمان والے کے لیے کوئی چیز دنیا رکھی نہیں، دین ہی دین ہے، بس پابندی لگا دی اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے ساتھ قرب اور تعلق، اس کے لیے دو سرمایہ ہیں، دو۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، ہر بڑے چھوٹے گناہ سے، ظاہری باطنی گناہ سے، ایک یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں ایسی کیفیت آ جائے، گناہوں سے گھن آنے لگے، گناہوں سے دوری ہو جائے، دل ہی نہ چاہے گناہ کرنے کا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے دعا مانگو کہ دل میں یہ طلب ہی نہ رہے باقی، یہ جذبہ ہی باقی نہ رہے، یہ چاہت ہی باقی نہ رہے کہ میں گناہ کروں۔ دل گناہ کی طرف جائے ہی نہیں، اور گناہوں کے جو مضر اثرات ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، محروم ہو جاتا ہے آدمی، مزے کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ گناہ ہو گیا
اور اس کی جو سکون ہے وہ اس کے دل سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ امام شافعی نے، اب ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ علم سے محرومی ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی، شکوت الی وقی سوء حفظی، شکایت کی میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ علم کے لیے تو حافظے کی ضرورت ہے، حافظہ ہو۔ مولانا نور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جامع ازہر گئے مصر میں، اور صرف لائبریری کے اندر وہاں کی کتاب دیکھی، بہت پرانی نادر کتاب ہاتھ سے لکھی ہوئی، اس کو پڑھ کر واپس آئے اور اپنے حافظے سے ساری کتاب لکھ لی اور کتاب کا نسخہ بھیج دیا مصر جامع الازہر، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ انہوں نے جو دیکھا تو ایک جگہ صرف ایک واو زیادہ تھا، تو اصلی کتاب دیکھا تو اس میں بھی وہی تھا، واو زیادہ، کوئی غلطی نہیں۔ تو امام شافعی نے استاد وقی سے یہ سوال کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، جواب کیا دیا، فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، گناہ کرنا چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ علم اللہ کے نور میں سے ہے، وہ نور اللہ لا یؤتیٰ لِعَاصٍ، گناہگار کو یہ نور نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کی وجہ سے زندگی تنگ، سخت، غصہ آتا ہے آدمی کو بلا وجہ، اور پھر زندگی میں نورانیت، روحانیت بالکل ختم، گناہوں کے اندر مبتلا ہے یہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بیعت ہونے کے بعد آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا بیعت ہونے کے بعد میرا سب سے بڑا وظیفہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کس بات پر بیعت کرتے ہیں؟ فرمایا میں گناہوں والی زندگی چھڑوا کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی اپناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں، اور تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ بہترین تقوی لفظی معنی تو یہ ہے کہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، خشیت، خوف خدا، لیکن بہترین تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹا سوال کیا، اے عمر ایسے تنگ راستے سے گزرے ہو، یہاں بھی خاردار جھاڑیاں، یہاں بھی خاردار جھاڑیاں، تمہارا یہ ڈھیلا ڈھالا لباس، گزرا ہوں کیسے، دکھاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا ڈھیلا ڈھالا جو لباس تھا اس کو سمیٹا اور قدم رکھنے لگے بہت احتیاط سے، اور کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اب ماحول ایسا بن گیا چاروں طرف زہریلا ماحول، بلکہ مولانا احسان صاحب فرمانے لگے ہم تو پہلے نفس اور شیطان کو ہی روتے تھے، اب تو ہر جیب میں پہنچ گیا، ہر جیب میں۔ اور پہلے تو تنہائی کی ترغیب ہوتی تھی، خلوت، اب تو اس نے خلوت کو بھی بگاڑ دیا۔ خیالات ناپاک، جذبات ناپاک، تصورات ناپاک۔ اپنے آپ کو اگر بچائیں گے نہیں، بہرحال دنیا کی زندگی تو پریشانی والی گزر بھی جائے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں تو آخرت میں پہنچنا ہے اور حساب دینا ہوگا، جواب بھی دینا ہوگا۔ 5 سوال ہر فرد بشر سے کیے جائیں گے، ابھی حساب کتاب شروع ہونا باقی ہے۔ 5 سوال ہر فرد بشر سے، کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، عامی ہو، کوئی ہو، 5 سوال۔ جوانی کیسے لگائی، کہاں لگائی، یہ جوانی بھی عجیب ہے۔ جوانی کے اندر کسی نے کہا سمندر کی موجیں جو اٹھتی ہیں وہ کم ہیں، جوانی کے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کو قابو کرنا ہے۔ جوانی کہاں استعمال کی؟
زندگی دی تھی، موت تک کا وقت کیسے لگایا، علم دیا تھا کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. ہر فرد بشر سے سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا. اس لیے ہمیں دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا ہم کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے. جب اللہ کی ذات ہمارا مطلوب ہے، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مقصود اور مطلوب صرف ایک اللہ کی ذات ہے. جب اللہ کو پانا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوگا، گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہوگی. صرف اتنا کہہ دینا اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دیں گے. ایک صاحب ملتزم پر زور زور سے دعا مانگ رہے تھے، بخش دے بخش دے اللہ معاف کر دے، بخش دے اللہ، اچھا اس دفعہ تو بخش دے، پھر آئندہ دیکھی جائے گی. ہم تو یہ طے کریں ہمیں زندگی اپنی بدلنی ہے، جو کچھ ہو گیا اس پر اللہ سے معافی مانگے. ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ خبر دے رہے ہیں کہ فتنہ فساد کا زمانہ آئے گا، تو جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے زبان کو سنبھالے رکھو. اگر گھر میں گنجائش ہے تو گھر میں بیٹھے رہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. 3 چیزیں بتائی، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. پھر حضور نے خبر دی، وقت آئے گا میری امت کی ایسی حیثیت ہو جائے گی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے. سمندر پر جھاگ ہوتا ہے نا، موجیں اٹھتی ہیں پھر جھاگ بن جاتی ہیں. پھر وہ جیسی موج آتی جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، ایک تھپیڑا آتا ہے پھر ادھر لے کے جاتا ہے، کبھی جھاگ کو کنارے پر، کبھی واپس سمندر کے اندر. تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، امت کا یہ حال ہو جائے گا، کیوں، کیا تھوڑے رہ جائیں گے؟ کہ نہیں، ہوں گے بہت، تعداد بہت ہوگی. ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. تو عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی امت کی. ہوں گے بہت زیادہ. کیا ہے؟ منمانی خواہشات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. منمانی بھی کرتے رہے ہیں، خواہشات پر زندگی بھی گزارتے رہے ہیں، گناہوں والی زندگی بھی ہو اور پھر دین بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک چیز اختیار کرنی ہے، یا تو اللہ ہوں گے یا اللہ کے علاوہ ہوگا. مفتی زین العابدین صاحب جو شعر سناتے کہ ہم اور غیر باہم یکجا نہ ہوں گے، وہ ہوں گے تو ہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے تو وہ نہ ہوں گے. یا تو اللہ ہوگا یا اللہ کا غیر ہوگا. سب چیز ساتھ چلتی رہے، خواہشات بھی، منمانی بھی، شہوت بھی، نفسانیت بھی، انانیت بھی، یہ ساتھ نہیں چل سکتی. ہمیں چھوڑنا ہوگا، اور اس کو نفس کا مجاہدہ کہتے ہیں. نفس کی مخالفت، اور نفس کی مخالفت یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. تقاضا اٹھتا ہے گناہ کرنے کا، دبائیں اس کو، روکیں اس کو. اور یہ جو مشقت اٹھانا ہے روکنے کی، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے. اتنا پیار آتا ہے اللہ کو اس پر. میرا بندہ گناہ کا جذبہ اٹھا اور اس کو روک رہا ہے. پھر اس پر جب رک جاتا جو لذت ملتی ہے ہم بتا نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ تقاضا اٹھا نگاہ کو خراب کرنے کا، تقاضا اٹھا، اس نے صرف اللہ کے لیے اپنے اوپر قابو پا لیا، نگاہ گندا ہونے سے بچا لیا.
فرمایا کہ ایسے ایمان کا سرور اس کے دل میں اللہ پیدا کرتے ہیں جس کی چاشنی، جس کی لذت وہ محسوس کرتا ہے۔ وہ تو پروانے جلتے ہیں جلتی ہوئی شمع پر، لیکن وہ لذت تو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جو مشقت اٹھتی ہے نا، یہ آدمی صبر کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل، حدیث قدسی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ ہوتے ہیں، اللہ مل جاتا ہے اس کو۔ اس نے اپنے آپ پر قابو کیا، کوشش کی، مشقت اٹھائی، نفس کے خلاف کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے، یہ نفس کا مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا، جو وہ لوگ مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے لیے، لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، نون تاکید، ضرور بضرور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے، ضرور بضرور راستہ ملے گا، گناہوں کی زندگی چھوٹ جائے گی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی مل جائے گی۔ کیا ہے؟ اس نے نفس کا مجاہدہ اختیار کر لیا، نفس کے خلاف کر لیا، یہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اس کی چاہے دنیا کی زندگی ظاہر نظر آئے، نفس کے خلاف کیا ہے؟ بہت ساری تجارت کر رہا ہے، اب یہ ہے اس کو اگر میں دھوکہ دے دوں اس گاہک کو، مجھے اتنا مال مل جائے گا، نہیں، منع کیا ہے مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، نظر تو آ رہا ہے۔ فرمایا کہ سود لینے سے نظر آتا ہے مال بڑھ رہا ہے، صدقہ دینے سے نظر آتا ہے مال گھٹ رہا ہے، نظر آتا ہے، لیکن اللہ اس کے الٹا فرما رہے ہیں۔ کیا ہے؟ سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، بالکل الٹا ہے اس کا۔ کیسے مال بڑھتا ہے؟ برکت دیں گے اللہ تعالیٰ، برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اللہ دیں گے، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، لیکن وہ تو اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے پر، ماننے پر اللہ کے، جس پر اللہ کی لعنت آ گئی وہ کیسے پنپ سکتا ہے، وہ کیسے آگے جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں تو سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، پچھلی زندگی پر عزم کریں، نیت کریں، دعا بھی مانگیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی، یہ مانگو اللہ سے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، اے اللہ